السلام علیکم۔ دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ سخاوت آج بھی نہر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے اپنی بچی سمینہ کی یاد آتی تھی تو وہ نہر کے کنارے پر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کی بچی 15 دن قبل نہر میں ڈوب گئی تھی اور اس کی لاش نہیں مل سکی تھی۔ غوطہ خوروں نے اس کی بیٹی کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس کی بیٹی کی لاش نہیں مل سکی تھی۔ اسے اپنی بیٹی کے لاش نہ ملنے کا بہت دکھ تھا۔ سخاوت کو اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ اس کی بیٹی ڈوب کر مر چکی ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو لازمی مل جاتی۔ وہ اپنی بیٹی کی محبت کے آگے مجبور تھا۔ ہر روز ایک نئی آس لگا کر نہر پر آ جاتا تھا کہ شاید اس کی بیٹی کی لاش کہیں مٹی کی تہہ میں پھنس گئی ہو اور کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ وہ مٹی کی تہہ سے نکل کر اوپر آ جائے اور وہ لاش کی تدفین کر دے تاکہ اس کے دل کو قرار آ جائے۔ اردو گیلیکسی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ انسان کی فطرت ہے جب تک وہ اپنے پیارے کو اپنے ہاتھوں سے دفنا نہ دے اس کے دل کو سکون نہیں آتا۔ جب تک لاش نہ ملے وہ اپنے پیارے کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے اور اسے ایک وہم سا ہو جاتا ہے کہ اس کے پیارے کی وفات کی جو خبر ملی ہے شاید جھوٹی ہو اور وہ اچانک سے ان کے سامنے آ جائے۔ اکثر اس طرح کے واقعات لوگوں کے ساتھ ہو بھی چکے ہیں کہ کسی عزیز کے مر جانے کی اطلاع ملی اور پھر وہ عزیز کہیں سے آ گیا۔ ابھی سخاوت کو آئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے آواز سنائی دی، ابا تم آ گئے؟ سمینہ کی آواز آئی۔ وہ آواز سن کر چونکا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر جب دوبارہ سمینہ کی آواز آئی تو اسے یقین کرنا پڑا کہ یہ اس کی بیٹی کی ہی آواز ہے۔ سمینہ بیٹی تم کہاں ہو؟ سخاوت نے ادھر ادھر دیکھا۔ سمینہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں تمہیں کیسے نظر آؤں گی؟ میری روح کہیں اور جسم کہیں پر ہے۔ سخاوت چونکا۔ ابا میری روح یہاں ہے اور جسم نہر میں ہے۔ جب تک میرا جسم نہر سے باہر نہیں نکلے گا میں تمہارے پاس نہیں آ سکوں گی، سمینہ کی روح نے کہا۔ میری بچی، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ تمہاری لاش مل جائے لیکن تمام تر کوشش ناکام گئی تھی، سخاوت نے کہا۔ ابا میری لاش یہاں نہیں ہے بلکہ 1 میل دور چلنے پر سعید زمیندار کی زمین پر ایک بجلی کا پول لگا ہے، بس وہیں مجھے تلاش کیا جائے۔ نہر میں جھاڑیاں ہیں، میری لاش انہی جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ہے، وہاں سے لاش کو نکال کر ادھر لے آؤ، میری روح جسم میں داخل ہو جائے گی اور میں پھر سے زندہ ہو جاؤں گی، سمینہ کی روح نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کبھی مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوا ہے؟ سخاوت نے کہا۔ کیا تم نے لوگوں سے نہیں سنا کہ مردے کو جب دفنانے گئے تو مردہ زندہ ہو گیا، کبھی نماز جنازہ کے وقت کھڑا ہو گیا؟ ہاں اس طرح کے کئی واقعات میں نے ضرور سنے ہیں مگر حقیقت میں دیکھا نہیں ہے، اس نے کہا۔ اب تم دیکھ لینا اپنی بیٹی کو زندہ ہوتے ہوئے۔ موت کے فرشتے کو کسی اور سمینہ کی روح قبض کرنی تھی، غلطی سے اس نے میری روح قبض کر لی اور میری لاش بہتی ہوئی آگے چلی گئی۔ اب جب تک میری لاش یہاں نہیں آئے گی میری روح اس میں داخل نہیں ہو سکے گی، سمینہ کی روح نے کہا۔ ٹھیک ہے میری بیٹی، میں ابھی جاتا ہوں، اور ہاں یہ کام انتہائی رازداری سے ہونا چاہیے ورنہ تم اپنی بیٹی کو کبھی نہیں پا سکو گے۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں چپکے سے جا کر تمہاری لاش وہاں سے اکیلا نکال کر لے آتا ہوں، سخاوت نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹی کے مل جانے کی خبر سے اس کے جسم میں تیزی آ گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے دوڑتا ہوا مطلوبہ جگہ پہنچ گیا اور نہر میں چھلانگ لگا دی۔ نہر میں جھاڑیاں موجود تھیں۔ اس کے تھوڑی کوشش کرنے پر ان جھاڑیوں میں سے سمینہ کی لاش مل گئی۔ پانی میں دیر تک لاش رہنے سے کچھ پھول ضرور گئی تھی مگر خراب نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب روح کے پاس لاش کو لے کر پہنچا چند لمحوں میں سمینہ کے جسم میں جان آ گئی۔ سخاوت بھی اسے زندہ ہوتے ہوئے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ سمینہ کے زندہ ہو جانے پر اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی سمینہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئے اور انہیں سمینہ کی غلطی سے روح قبض کیے جانے اور پھر دوبارہ زندہ ہو جانے کی بات پر اس لیے یقین آ گیا تھا کہ اس طرح کے لاتعداد واقعات وہ پہلے بھی سن چکے تھے۔ 2 ہفتے گزر گئے۔
سمینہ کی طبیعت بہتر رہی۔ آہستہ آہستہ وہ کمزور سی لگنے لگی۔ بظاہر اسے کوئی بیماری نہیں تھی، پھر بھی وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن سخاوت نے پوچھا، سمینہ بیٹی، تم بہت کمزور ہو گئی ہو، میں سوچ رہا ہوں کہ شہر جا کر تمہارا علاج کراؤں۔ ابا میں بالکل ٹھیک ہوں، سمینہ نے کہا۔ تم کہہ رہی ہو مگر مجھے ایسا لگ نہیں رہا کہ تم ٹھیک ہو، سخاوت نے کہا۔ ابا میں ٹھیک ہوں، امی سے پوچھ لو۔ سمینہ کی ماں، کیا تمہیں یہ صحت مند لگ رہی ہے؟ نہیں بھائی، مجھے بھی سمینہ کمزور لگ رہی ہے، میری بیٹی کیا پھول سی تھی اور اب کیسی کمزور ہو گئی ہے، امی نے کہا۔ اس دن یہ طے پایا کہ جیسے ہی سخاوت کو فرصت ملے گی وہ سمینہ کو شہر لے جائے گا اور اس کا علاج کسی بڑے ڈاکٹر سے کرائے گا۔ اس بات کو ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ سمینہ کی صحت دوبارہ سے اچھی ہو گئی۔ وہ مکمل طور پر خود بخود پہلے کی طرح صحت مند ہو چکی تھی۔ اس کے صحت مند ہو جانے پر سخاوت نے اس کا شہر جا کر علاج کرانے کا فیصلہ ملتوی کر دیا۔ گاؤں میں قبرستان سے مردوں کو قبر سے نکال کر کھانے کے واقعات میں دوبارہ سے اضافہ ہو گیا تھا۔ اس خبر نے گاؤں والوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ گاؤں میں اس سے قبل بھی اس طرح کے واقعات ہونے لگے تھے، لیکن گاؤں والوں نے اس بات کا سراغ لگا لیا کہ قبروں میں سے ایک چڑیل مردے نکال کر کھاتی ہے۔ گاؤں والوں نے ایک منصوبہ تیار کیا اور ایک بزرگ کی مدد سے چڑیل کو پکڑ لیا۔ چڑیل کو جب زندہ جلانے لگے تو اس نے غصے سے کہا، میں ایک بار پھر اس گاؤں کا ضرور رخ کروں گی اور تم لوگوں سے اس کا زبردست انتقام لوں گی۔ اے چڑیل، تو ہمیں بیوقوف مت بنا، ہمیں پتہ ہے کہ تجھے جلا دینے پر تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، بزرگ نے کہا۔ اس بھول میں مت رہنا کہ میں جل کر خاک ہو جاؤں گی۔ میں اس گاؤں میں پھر سے آؤں گی اور اپنے جلائے جانے کا گاؤں والوں سے انتقام لوں گی، چڑیل نے کہا۔ گاؤں کے لوگوں نے چڑیل کی بات سنی انسنی کر کے آگ میں جلا دیا اور اس کی راکھ کو دریا کے پانی میں بہا دیا۔ گاؤں کے لوگوں کو جل کر ہلاک ہو جانے والی چڑیل کی بات یاد آ گئی کہ وہ ان سے انتقام لینے ضرور آئے گی، اور اب وہ دوبارہ آ گئی ہے۔ انتقام کی آگ میں جلنے والی چڑیل کچھ بھی کر سکتی تھی۔ قبرستان میں پہرا دیا جانے لگا۔ پہرا دینے پر چڑیل نے قبرستان کا رخ کرنا بند کر دیا۔ ایک دن گاؤں میں ایک چھوٹی بچی کی لاش کھیتوں میں ملی۔ بچی کے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کھایا ہوا تھا اور جسم میں خون برائے نام بھی نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بچی کے جسم سے کسی نے خون نچوڑ لیا ہے۔ اس واقعے کے بعد ایک ہفتے میں کئی واقعات ہوئے جس پر لوگوں نے اپنے بچوں کو اکیلے باہر جانے سے منع کر دیا اور ان بچوں کو ہلاک کرنے والے کی خفیہ طور پر نگرانی کی جانے لگی۔ سخاوت نے جب یہ خبر سنی تو اس نے سمینہ کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ باہر نہ جائے۔ اس نے بھی ابا کو پکا یقین دلایا کہ وہ اکیلی باہر نہیں جائے گی۔ اس کی یقین دہانی پر سخاوت کے دل کو سکون آ گیا۔ ایک دن سخاوت کھیتوں میں جانے کے لیے نکلا تو اچانک راستے میں اسے سمینہ ملی۔ وہ بھاگتی ہوئی گھر کی طرف ہی آ رہی تھی۔ کیا بات ہے سمینہ بیٹی، اتنی تیز کیوں دوڑ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ ابا، میری اور میری سہیلی میں دوڑ لگی ہے کہ پہلے کون گھر پہنچتا ہے۔ اگر میں کچھ دیر اور رک گئی تو میری سہیلی فرخندہ دوڑ جیت جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوڑتی ہوئی گھر کو روانہ ہو گئی۔ سخاوت مسکرا کر رہ گیا۔ وہ کھیت کی طرف آگے بڑھا۔ کچھ دور چلنے پر اسے چند نوجوان نظر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے نظر آ رہے تھے۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ کیوں بھائی، خیریت تو ہے نا؟ سخاوت نے پوچھا۔ آج اس چڑیل کو ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا جب وہ ایک چھوٹی بچی کو پکڑ کر کھیتوں میں اس کا خون پینا چاہ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ سخاوت نے پوچھا۔ وہ ہمیں اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر کھیتوں میں گھستی ہوئی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ ہم اس کے پیچھے بھاگے، وہ اس طرف بھاگی ہے جہاں سے تم آ رہے ہو، لیکن میں نے راستے میں اس چڑیل کو نہیں دیکھا، سخاوت نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں چکما دے کر کسی اور طرف نکل گئی ہے، تیسرے نوجوان نے کہا۔ خیر، وہ ہم سے بچ کر کہاں جائے گی، ایک دن ضرور ہمارے قابو میں آئے گی، پہلے نوجوان نے کہا۔ نوجوان مایوس ہو کر اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے گھماتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ سخاوت نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی بیٹی سمینہ بچ گئی۔ چڑیل اس کی بیٹی کو بھی اپنا شکار بنانے کی کوشش کر سکتی تھی۔ شام کو جب سخاوت نے سمینہ کو یہ بتایا کہ
جہاں سے وہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی وہاں چڑیل نے ایک بچی کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کی تھی اور اس نے بتایا، ہاں ابا، ہم دونوں سہیلیوں نے بھی ایک بچی کی چیخ سنی تھی لیکن ہم نے اس کی جانب دھیان نہیں دیا۔ سمینا نے کہا، اچھا ہوا تم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، ورنہ وہ اس بچی کو چھوڑ کر تمہیں شکار بنا سکتی تھی۔ سخاوت نے کہا، گاؤں کے لوگ چڑیل کی تلاش میں تھے مگر وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ گاؤں کی کئی چھوٹی بچیوں کو اپنا شکار بنا چکی تھی۔ سخاوت ایک دن کھیت سے گزر رہا تھا کہ اس نے کسی بچی کی چیخ سنی۔ وہ فوراً لپک کر چیخ کی سمت گیا۔ ایک چھوٹی بچی پر ایک لڑکی جھکی ہوئی تھی۔ آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ کوئی اور نہیں سمینا تھی۔ اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ سمینا کو اس حالت میں دیکھ کر سخاوت کو چکر آ گئے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی اپنی بیٹی چڑیل کا روپ دھار لے گی۔ یہ سب کیا ہے سمینا؟ اس نے پوچھا۔ آج جب یہ راز کھل ہی گیا ہے تو پھر یہ بات کان کھول کر سن لے کہ میں تیری بیٹی سمینا نہیں ہوں۔ میں وہی چڑیل ہوں جس کو تم گاؤں والوں نے طویل عرصہ پہلے جلا دیا تھا۔ مجھے پھر سے گاؤں میں واردات اور اپنا انتقام لینے کو جسم چاہیے تھا۔ اس مقصد کے لیے ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو اپنی مرضی سے اپنی بیوی یا بیٹی کا مردہ جسم دے دے، اور میں نے ایک منصوبے کے تحت تم سے تمہاری بیٹی کا جسم منگوایا اور پھر میں نے اپنی جان اس کے مردہ جسم میں ڈال دی، اس نے کہا۔ سخاوت اس کی بات سن کر چکرا گیا۔ جس کو اس نے اپنی بیٹی بنا کر رکھا وہی چڑیل نکلی تھی۔ بچی کے چیخنے کی آواز دور تک سنی گئی تھی، اس لیے چڑیل کو پکڑنے پر مامور نوجوان اور کھیتوں میں کام کرنے والے کسان بھی آ گئے۔ چڑیل ان سب کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ فرار ہونا چاہتی تھی مگر فرار کی ساری راہیں ختم ہو چکی تھیں۔ گاؤں کے لوگوں نے چڑیل کو پکڑ لیا۔ جس بچی کو چڑیل نے اپنا شکار بنایا تھا وہ ابھی زندہ اور زخمی حالت میں تھی۔ اسے فوری طور پر اسپتال میں علاج کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اسپتال میں موجود ڈاکٹروں نے فوری طبی امداد دے کر اس بچی کو بچا لیا اور چڑیل کو مسجد کے پیش امام کے سامنے پیش کر دیا۔ امام صاحب نے اس چڑیل کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔